ٹرین کیا ہوا ہے، اور کسی سے مل نہیں سکتا ہوں، باہر جا نہیں سکتا ہوں، بس صرف کھانا پینے کے لیے یا کچھ کھانا ہوتا ہے تو مجھے جانا پڑتا ہے باہر. تو یہ دفتر ہے میرا، ادھر بیٹھا رہتا ہوں خود بخود. تو بڑا افسوس ہو رہا ہے. یہ دیکھو ایک عذاب آیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے. بس آپ لوگ دعا کریں کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے. یہ غریب لوگ جو ہیں، یہ بیمار، دیکھو نا، عمران خان کہتے ہیں کہ یہ بیماری کسی کو نہیں چھوڑتا ہے. یہ امیر کو بھی لگ جاتی ہے، غریب کو بھی لگ جاتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں یہ امیر کو نہیں لگتی، یہ صرف غریب کو لگتی ہے. اب غریب کو کیوں لگتی ہے، اب یہ سنو. امیر کے پاس تو بہت پیسے ہوتے ہیں نا، وہ تو بنگلوں میں آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، لیٹے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. گھر سے باہر نہیں جاتے، اس کو کمانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے کیونکہ اس کے پاس آلریڈی پیسے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب غریب جو ہے، غریب کے لیے تو ٹینشن ہے. ابھی دیکھو غریب اگر 2 دن گھر میں بیٹھیں گے نا تو پھر وہ خود سوچیں گے کہ یار میں گھر میں بیٹھ کر میری حالت کیا ہوگی. میرے گھر میں کمانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. گھر میں کیا کھائیں گے؟ اگر میں کوئی کام نہیں کروں گا تو میں کیا کروں گا؟ کیا کھائیں گے ہمارے بچے؟ کیا کھائیں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس لیے غریب گھر سے نکل جاتا ہے کمانے کے لیے. جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ کتنے لوگوں سے ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر خدا نخواستہ وہ ایک دن میں 5 بندوں سے ملتے ہیں، چلو فرض کرو ایک دن میں 5 بندوں سے وہ ملا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ روز جاتا ہے تو مہینے میں نا وہ 150 بندوں سے ملتا ہے. اب 150 بندوں میں سے یار میں تو کہتا ہوں 150 بندہ، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، 2-3 بندے کو تو وائرس تو ہوگا جب وہ ان سے ملتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر آتا ہے کیا، اب اس کو تو وائرس لگ گئی، ٹھیک ہے نا. اب وہ گھر آ جاتا ہے، ان کو تو پتہ نہیں ہے. اب یہ بیماری ایسی ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے نا. جب ایک بندے کو لگتی ہے نا تو وہ 10 سے 5-6 دن 10-8 دن نا پتہ نہیں چلتا کہ میں بیمار ہوں یا مجھے کچھ ہوا ہے نہیں ہوا ہے نا، پتہ نہیں چلتا ہے نا. وہ آگے سے بچوں سے بھی ملتا ہے، بیوی سے بھی ملتا ہے، ماں سے بھی ملتا ہے، اپنی بہنوں سے بھی ملتا ہے. اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو تو پتہ بھی نہیں چلتا نا. بعد میں کیا ہوتا ہے، ایک 10 دن کے بعد تھوڑی بہت اس کا طبیعت خراب ہو جاتا ہے، کھانسی آ جاتی ہے اس کو نا، تو محسوس ہو جاتا ہے کہ یار مجھے کچھ ہوا ہے. پھر چلا جاتا ہے، کیا نام ہے، ہاسپٹل چلا جاتا ہے، ٹیسٹ کرواتا ہے. ٹیسٹ کرواتا ہے، جب وہ ہاسپٹل جاتا ہے ٹیسٹ کرواتا ہے نا تو ڈاکٹر کو تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جس پوزیشن پر ہے نا، یہ اس کو کم سے کم 5-6 دن پہلے اس کو یہ بیماری لگ چکی ہوگی. اب ظاہر سی بات ہے، اگر 4-5 دن پہلے اس کو بیماری لگ چکی ہوگی تو یہ تو گھر بھی گیا ہوگا، اپنے بچوں بیوی سب سے ملا بھی تو ہوگا نا. پھر کیا ہوتا ہے اینڈ میں، ڈاکٹر اس کو بولتا ہے ایک کام کرو، جو تمہاری فیملی ہے نا سب کو لے کے آؤ. اب وہ سب کو لے کر آتا ہے، سب کا ٹیسٹ کرواتا ہے، سب کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو سب کو بیماری لگ جاتی ہے. اب یہ اندازہ لگاؤ، اب ان کا بھی فیملی ہے نا، ان کو بھی کچھ لوگوں سے ملاقات ہو چکی ہوگی، ٹھیک ہے نا، کتنے بندوں سے ملاقات ہو چکی ہوگی. اب ان نے اور بھی بندوں کو لگا دیا ہوگا، ٹھیک ہے نا. وہ بھی ان کے جو برادری کے لوگ ہوتے ہیں، پڑوس ہوتے ہیں نا، ان کو بھی لگ چکا ہوگا. اب عمران خان کہتا ہے یہ بیماری کسی کو نہیں چھوڑتا. نہیں، یہ بیماری صرف امیروں کو نہیں لگتی، صرف غریبوں کو لگتی ہے کہ امیروں تو گھر سے باہر نکلتے بھی نہیں ہیں. اب میں ایک گھر پہ جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ایک گھر پہ جاتا ہوں، جا کر وہاں سے نا کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے یا کبھی مجھے کھانا تو نہیں ملتا نا مجھے، نہ ہوٹلوں سے نہ کچھ، سسٹم بند ہے سارا، دکانیں سب بند ہے نا. تو مجھے گھر سے جاتا ہوں، وہاں پر مجھے وہ بڑے اچھے لوگ مجھے کھانا دیتے ہیں. اب میں وہاں جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں وہاں جاتا ہوں، وہ لوگ ایسے ہیں کہ بالکل میں نے یار 20 دن سے نا اس کی نا شکل تک نہیں دیکھی ہے، ملتے بھی نہیں ہیں. وہ سب ایک نوکر کو میں بیچتے ہیں، مجھے وہ کھانا دیتے ہیں. میں اس وقت ماسک لگا کے پہنتا ہوں، وہ بھی کبھی ماسک لگا کے پہن کے آتا ہے یا کبھی نہیں لے کر آتے ہیں. لیکن میں ان سے ملتا بھی نہیں ہوں، بات تک نہیں کرتا ہوں، بس صرف وہ کھانا ان سے لے کے فوراً چلا جاتا ہوں. اور مجھے تو پتہ ہے سچویشن کا کہ یار یہ تو چلو یہ تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مہربانی ہے جو کھانا پینا دیتے ہیں ہمیں. لیکن اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میں ان کو بھی لگا سکتا ہوں بیماری میں، ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے نا امیروں کو تو نہیں لگتی ہیں. اب اگر امیروں کو لگتی تو اس وجہ سے اس طرح لگتی ہے. اب دیکھو نا، میں ہوں دفتر میں، میرا کام ہے صرف 24 گھنٹے اس دفتر میں رہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر بعد میں جاتا ہوں، کیا کرتا ہوں، کھانا لینے جاتا ہوں. میں آپ کسی سے ملتا بھی نہیں ہوں. اور ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ذرا وہ سن لیں. میں دکان پہ جاتا ہوں، کوئی سودا خرید لیتا ہوں، مجھے کوئی دکان میں کوئی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. میں ایک دکاندار کو نا 100 روپے کا نوٹ دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو 50-60 روپے کی شاپنگ کر لیتا ہوں وہاں سے، ٹھیک ہے. شاپنگ کر کے وہ جب مجھے وہ بقایا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا،
اب ذرا سوچو وہ جو پیسے جو وہ مجھے اس نے دیے ہیں نا کتنے لوگوں کے پاس جا چکے ہوں گے. ہو سکتا ہے کسی کرونا وائرس جس کو کرونا وائرس لگا ہوا ہو اس نے اس ہاتھ پیسوں کو چھوا ہو ہاتھ سے, پھر اس نے وہ دکاندار کو دیا ہو, دکاندار کے میز میں پڑا ہوں, پھر اس نے وہ بقایا مجھے دیا ہے اور میں نے اس کو ہاتھ میں پکڑ لیا, ٹھیک ہے نا, جیب میں ڈال دیے. میں تو کہوں گا تو نہیں, جیب میں ہی ڈالوں گا نا, جیب میں ڈال دیے. اب غلطی سے میرا یہ ہاتھ ادھر لگ گیا, ایسے ایسے کر کے نہ لگ گیا تو مجھے بھی تو بیماری لگ گئی. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ اس بات کا لوگوں کو نہیں پتہ. اب یہ دیکھو نا, میں دکان کے پاس جاتا ہوں خریداری کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, میں وہاں جاتا ہوں شاپنگ کرتا ہوں, وہ پیسے میرے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. میں نے ایک الگ سے ایک کاؤنٹر رکھا ہوا ہے جہاں پر میرے پیسے پڑے ہوتے ہیں, میں جیب میں پیسے نہیں رکھتا ہوں. وہاں سے اٹھاتا ہوں, وہ بقایا لے کے آتا ہوں, وہاں رکھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. پہلے سینیٹائزر استعمال کر کے دکان پہ جاتا ہوں شاپنگ کرنے کے لیے, واپس آتا ہوں بقایا آ جاتا ہے میرے پاس, وہ میں بھی وہاں رکھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب میرا یہ ہاتھ ہے, ٹھیک ہے نا, میں چلا جاتا ہوں سب سے پہلے پیسے رکھتا ہوں, فوراً آتا ہوں اس کو ہاتھ کو نا 20 سے 30 سیکنڈ, لوگ کہتے ہیں 20 سیکنڈ دھویا کرو, میں 20 نہیں, میں 30 سیکنڈ دھو لیتا ہوں, صحیح دھو زیادہ, پھر میں آزاد ہو جاتا ہوں. اب میں پرابلم نہیں ہے مجھے. اب پیسے جو آپ پڑے وہ پڑے ہوئے, دیکھو میں پیسوں پہ بھی بھروسہ نہیں کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, یہ بیماری اس طرح یہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے پہلی بات ہے نا, جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہو, بے شک آپ نہیں بھی ملتے ہو کسی سے, لیکن پھر بھی آپ لوگ کیا کرتے ہو, جب باہر جاتے ہوں واپس آتے ہوں تو صابن سے ہاتھ لازمی دھونا ہے, ٹھیک ہے نا. اور گھر سے جب آپ نکلتے ہو ہاتھ دھو کے اور سینیٹائزر استعمال کر کے نکلا کرو, ٹھیک ہے نا, سینیٹائزر استعمال کر کے نکلا کرو. اور سینیٹائزر بہت اچھا ہے, ایک ہی نمبر کا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اس سینیٹائزر پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا ہے کہ یار چلو مجھے سینیٹائزر بچا لے کر, نہیں نہیں نہیں, ایسے بھی مت کرنا, یہ اس فہمی میں مت رہنا. وہاں جانا ہے, وہ کام کر کے جو شاپنگ وغیرہ باہر کا جو بھی کام کرتے ہو وہ کر کے نا, واپس جب آپ آ جاتے ہو, ٹھیک ہے نا, آپ نے کیا کرنا ہے, بس فوراً آ کے ہاتھ دھو لینا ہے. جب آپ مطمئن ہو جاتے کہ میرا اب ہاتھ صاف ہو گیا, اب میں سیفٹی ہوں, ٹھیک ہے نا, بعد میں آپ جو مرضی کرو, یہاں پہ بیٹھ کے جو کرنا ہے, دیکھو میں آنکھ پہ ہاتھ لگا رہا ہوں, منہ پہ ہاتھ لگا رہا ہوں, آنکھوں پہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ٹینشن نہیں ہے, پورا پرابلم نہیں ہے مجھے, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے خود یہ ہاتھ دھویا ہے, ٹھیک ہے, کتنی صفائی سے دھویا ہے. اور 20 نہیں, لوگ کہتے ہیں 20 سیکنڈ, میں 20 نہیں, میں 30 سیکنڈ دھو لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب میں مطمئن ہوں اپنے ہاتھ سے, ٹھیک ہے نا. تو اگر بچنا چاہتے ہو, ٹھیک ہے نا, ایک سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ضروری بات تو یہ ہے کہ آپ نے نا کوشش کرنی ہے, بس باہر نہیں نکلنا ہے, ٹھیک ہے نا. جب ضرورت پڑے گی تب آپ نے نکلنا ہے, وہ جو میں نے آپ کو بتایا اس طریقے سے نکالنا ہے, ٹھیک ہے نا. بہرحال نکلنا نہیں ہے, آپ نے کوئی بھی ضرورت ہو آپ نے نکلنا نہیں ہے, آپ آرام کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد جو نا, اب اچھا وہ ایک اور بات ہے, اب وہ آپ پیسے پڑے ہوئے, ٹھیک ہے نا, میں نے کاؤنٹر میں رکھے ہوئے, میں اس کو دیکھتا بھی نہیں ہوں, میں وہ کاؤنٹر کھولتا بھی نہیں ہوں وہاں سے, ٹھیک ہے نا. وہ کاؤنٹر تب کھلتا ہے جب پہلے میں ہاتھ سینیٹائزر لگا لیتا ہوں, پھر وہ کاؤنٹر کھلتا ہے, پھر وہ پیسے میں جیب میں رکھتا ہوں, ٹھیک ہے نا, یا میں ہاتھ میں پکڑتا ہوں, جس طرح ہوتے ہیں اکثر پیسے ہاتھ میں پکڑتے ہیں, ہاتھ میں پکڑ کے چلا جاتا ہوں, شاپنگ کرتا ہوں, واپس آتا ہوں, پھر ہاتھ دھو لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اگر بقایا آ جاتے وہ واپس وہاں رکھ دیتا ہوں. تو یہ طریقہ ہوتا ہے میرا, مطلب یہ احتیاط اس طریقے سے کرنا پڑتا ہے مجھے. اسی طرح اگر اور کوئی بندہ احتیاط کرے تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ ہم خود لوگ جو ہے نا اس بیماری کو ہم شکست دے بھی سکتے ہیں.